ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ کافر ہیں، سب نے سن لیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تفسیر دکھائی اور آپ نے کہا کہ مفسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس میں وہ روایات لاؤں گا جو ساری کی ساری صحیح ہوں گی۔ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ سارے کرتے ہیں، آپ بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت، ہمارے اہل بیت ہمارے لیے جو ہیں وہ حجت ہیں، لیکن ہم آگے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے حجت ہیں یا نہیں، آپ ان کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں، کیسے آپ ٹھکراتے ہیں۔ تو مفسر کا یہ دعویٰ ہے، اور مفسر کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا تھا، شیخین کی تکفیر کے لیے آپ نے اللہ کا کلام کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فرمان کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فتویٰ کیوں نہیں پیش کیا؟ مفسر کون ہے؟ اگرچہ مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں ہے، مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں۔ اب آپ ہنسے اس بات پر، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک بھی آیت یا ایک بھی اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے ایسا پیش نہیں کیا، حالانکہ میرے پاس جو یہ کافی آپ کے کلینی کی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعوں کو مرتد قرار دیا ہے۔ آپ تو کافر کی باتیں کر رہے ہیں، تھانو مڈو کٹے علی پاک نے۔ آپ اپنے بزرگوں کو ذرا مسلمان ثابت کریں، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے نزدیک تو یہ چیز حجت ہے۔ پھر آپ نے یہاں سے جو ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کے روات کیسے ہیں، اس میں اتصال ہے یا نہیں، یہ بات بھی آپ کے اوپر لازم تھی، آپ ادھر نہیں گئے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر وہ روایت اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ ظنی ہے، اور ظنی کسی بات سے کسی کے لیے حکم کفر ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں، آپ نے وہ دلائل نہیں بتائے، اس لیے کہ آپ نے جو ہے صرف وقت جو ہے پاس کرنا تھا، ٹائم گزارنا تھا، بس ابو بکر و عمر کے بغض میں جو آپ نے صرف بس ان کو کافر کہنا تھا، لیکن آپ کے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ آپ نے پیش کی ہے۔ اس تفسیر سے کیا تفسیر والا اللہ کا رسول ہے؟ کیا تفسیر والا اللہ ہے کہ اس کی بات اگر ہو بھی، ایسی بات اگرچہ دوسری بات میں ہے بھی نہیں، پھر آپ نے کہا پھر یہ چیز تو آپ پیش نہ کر سکے، شیخین کے متعلق کوئی کفر والی بات آپ پیش نہیں کر سکے۔ پھر آپ نے حضرت زید کے بارے میں یہ کہا کہ مجلسی نے اس کو کافر کہا ہے، تو یہ آپ بالکل واضح کہنا ہے، ایک حضرت زید تو نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ بن زید ہیں، کافی کے اندر اس کا ذکر ہے۔ عیسیٰ بن زید نے تو حضرت امام جعفر کے متعلق یہاں تک کہا کہ میں تیری دھنی توڑ دوں گا، اور ان کا مال بھی لوٹ لیا تھا، اور ان حضرت امام جعفر کے گھر والوں کا بھی مال لوٹا ہے۔ تو امام جعفر کا جن لوگوں نے مال لوٹا ہے ان کے لیے تو کوئی امام باڑا بنا کے آپ نے ماتم نہیں کیا، فتح کے لیے تو آپ باتیں کرتے ہیں۔ امام باقر کا جو مال خود بنو فاطمہ اولاد فاطمہ زہرا نے جو لے لیا ہے بقول آپ کی کتاب کے، آپ نے اس کے اوپر کبھی ماتم نہیں کیا۔ اور صرف حضرت یہ زید نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ بن زید نہیں ہے، صرف نفس زکیہ نہیں ہے، بے شمار اہل بیت کے لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے التشریف کتاب کا نام ہے، الملاحم کتاب کا نام ہے، آپ نے اس میں سے روایت پڑھی ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ بنو فاطمہ میں سے دجال آئیں گے، آپ نے ان کو لفظ کافر بھی بولا ہے ان کے لیے، اسی چینل کے اوپر اس کا بیان موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جو شخص اہل بیت پیغمبر کو، جو اولاد فاطمہ کو کافر کہتا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے جاری نے حضرت زید کو کافر کہا، امام زین العابدین کے بیٹے کو جاری نے کافر کہا ہے، تو حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو یا کسی صحابی کو یہ بندہ اگر کافر کہے تو کون سی تعجب والی بات ہے؟ جو اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے، یہ حال ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے اوپر فرمایا کہ جو میری اہل بیت ہے اور میری اطرت ہے ان کو تم تھام لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یہ تھاما ہے کہ تم ان کو کافر قرار دے رہے ہو۔ اور حضرت امام جعفر جن کو جعفر کذاب تم کہتے ہو، ان کو کیا کہتے ہو؟ عبداللہ آفتاب کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ جن اہل بنو فاطمہ کے لوگوں کو تم نے کافر کہا ہے اور انہوں نے امامت کا انکار کیا، میں آپ کو بے شمار روایات کافی سے بھی دکھا سکتا ہوں، باقی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں، انہوں نے کہا یہ امام نہیں ہے۔ حضرت زید نے تو امام باقر کو، اپنے بھائی کو اتنے تک کہہ دیا کہ امام وہ نہیں ہوتا جو گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں صحابی جنگ سے بھاگ گیا تھا، آپ کے امام تو جہاد پہ گئی نہیں ہے۔ حضرت امام زید کہتے ہیں ان کو کہ امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی عوام سے ظلم کو دور نہ کرے اور گھر پردوں میں چھپا بیٹھا رہے، جہاں تک کہتے رہے۔ اور جہاں تک عیسیٰ بن زید نے حضرت امام جعفر کو کہا تیری تھنی مال دیاں گا، تو جو امام جعفر کو یہ شخص کہے ان کے متعلق آپ فتوی کفر دے چکے ہیں۔ تو خود ملت جعفریہ شیعہ یہ دیکھیں کہ جو شخص اہل بیت بنو فاطمہ کے، وہ چمنستان کی عظیم کلیوں کو جو شخص کافر کہتا ہے، وہ ابو بکر و عمر کو کافر کہتا ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں؟ یہ شخص بنو فاطمہ اولاد پیغمبر کو کافر کہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ایک شخص جو ہے عمل نہ بجا لانے کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے، اللہ پاک بتا دیتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان یا فلاں صحابی کافر ہے۔ میں نے ان کو بے شمار مرتبہ کہا کہ ایک آیت پڑھیں، لیکن ان کو کر کے انہوں نے جو ہے بات جو ہے ختم کر دی ہے، ان کے پاس ایک بھی آیت نہیں ہے۔ جبکہ انہوں نے آل سنت کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ
عمریوں کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی چیز نہیں